اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوه ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافوه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم۔ سورۃ المائدہ آیت 93 اور 94۔ ترجمہ ہے: نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کوئی گناہ، فیما طعموا اس میں جو وہ کھایا کرتے تھے، اذا ما اتقوا جب کہ وہ آئندہ کے لیے ڈر گئے، وآمنوا وعملوا الصالحات اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، ثم اتقوا پھر ڈرتے رہے، وآمنوا اور یقین کیا، ثم اتقوا پھر ڈرتے رہے، واحسنوا اور نیک کام کیے، واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو ضرور بالضرور آزمائے گا، بشیء من الصید شکار میں سے ایک چیز سے، تنالوہ ایدیکم جس تک تمہارے ہاتھ پہنچتے ہیں، ورماحکم اور تمہارے نیزے پہنچتے ہیں، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ کہ کون ڈرتا ہے اس سے، یعنی اللہ کی ذات سے بن دیکھے۔ فمن اعتدی اب اس کے بعد، بعد ذالک اس کے بعد جس نے زیادتی کی، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے مسلمانوں کے لیے 4 چیزوں کی صراحتاً وضاحت فرمائی تھی کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، جس میں شراب تھا اور خنزیر اور اسی طرح بت پرستی یا کسی درخت کی یا پتھر کی عبادت کرنا، اور چوتھی چیز قرآن دازی کے تیر اس طریقے سے جس طریقے سے قریش مکہ ان تیروں کو استعمال کرتے تھے۔ یہ چاروں چیزیں اللہ نے ناجائز قرار دے دیں۔ اب اس کے بعد کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جو مسلمان بھائی اس آیت میں جو حرمت نازل ہوئی ہے اس سے پہلے ہی انتقال کر گئے، یعنی وہ ممکن ہے کہ یہ کام کر رہے ہوں، مثلاً جو ہے خمر جو ہے انہوں نے پی لی ہو، یا کسی اور طرح سے کوئی اس طرح کا قرآن دازی میں شرکت کر لی ہو، تو وہ تو اب دنیا سے چلے گئے، اور یہ جو چیزیں اب اللہ تعالیٰ نے ناجائز کر دی ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا آخرت میں؟ کیا ان کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس کی یہ بات اتنی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کی وضاحت میں آیتیں نازل فرما دی۔ یہ آیت نمبر 93۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان والے تھے اور نیک کام کر رہے تھے، اور اتنا ایمان ان کا پکا تھا جو اللہ کو مطلوب ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والے تھے اور نیک کام کر رہے تھے، یعنی کہ ان کا ایمان بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور ان کے نیک اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیک اعمال واقعی میں ہیں، یعنی اخلاص والے اعمال ہیں، قبول ہیں۔ تو چونکہ وہ یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے اور نیک اعمال کر رہے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا ان چیزوں میں جو وہ کھایا کرتے تھے اس زمانے میں، یعنی اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی غلط چیز کھا بھی لی تو ان پر ہم کوئی گناہ نہیں اس کا ڈالیں گے۔ اذا ما اتقوا، اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں بھی ان کو یہ حکم مل جاتا تو وہ ضرور اس کو چھوڑ دیتے، کیونکہ وہ اس زمانے کی جو ناجائز چیزیں تھیں ان کو تو وہ چھوڑے بیٹھے تھے۔ جس زمانے میں یہ چاروں چیزیں جائز تھیں لیکن دوسری چیزیں ممکن ہے ناجائز ہوں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو چھوڑے بیٹھے تھے۔ اور یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں اذا ما اتقوا، یعنی آئندہ کو ڈر گئے، کہ اللہ تعالیٰ اب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو یہ حکم پتہ چل جاتا
کہ یہ 4 چیزیں ہم نے ناجائز کر دی ہیں، حرام کر دی ہیں، تو وہ ضرور جو ہے ڈر جاتے اس سے، اور ایمان لے کر آتے، یقین رکھتے، وعامل الصالحات، اور نیکیاں کرتے رہتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی نشانی ہوتی کہ ان کو ہم گناہ کیوں نہیں دے رہے، کیونکہ اگر ان کو اس آیت کا پتہ چل جاتا کہ اللہ نے یہ 4 چیزیں جو ہیں ناجائز کر دی ہیں، تو وہ ضرور اس سے بچنا شروع کر دیتے۔ اذا متقوا، جب کہ آئندہ کو ڈر گئے، یعنی وہ ڈر جاتے اللہ کے حکم سے، بچنا شروع کر دیتے تھے ان 4 چیزوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان میں بھی ان کی کوئی کمی نہ آتی اور نیک کاموں میں بھی کوئی کمی نہ آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مزید کوئی حکم آ جاتا، کسی اگلے زمانے میں حکم آ جاتا، تو فرما رہے ہیں ثم اتقوا، پھر وہ ڈرتے رہے، وہ دوبارہ سے اللہ سے ڈرتے کہ اچھا یہ اللہ نے کوئی چیز ناجائز کر دی ہے، اب اس سے بھی بچنا ہے۔ وآمنوا، اور اس پر یقین رکھتے کہ اللہ نے جو بھی بھیجا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہی بھیجا ہے۔ ثم اتقوا، اور پھر ڈر جاتے، واحسنوا، اور پھر نیکیاں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم 3 دفعہ بھی جو ہے وہ چیزوں کی حرمت بتدریج نازل کرتے، یعنی کسی ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں حرام کر دیں، اس کے بعد والے زمانے میں کچھ اور ناجائز کر دیتے، اس کے بعد والے زمانے میں کچھ اور ناجائز کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو بتدریج جو ہے وہ مستقل ان چیزوں کو اس سے ڈرتے رہتے، اور اس پر ان کو کھانا پینا چھوڑ دیتے، یا کوئی بھی چیز جس پہ اللہ نے منع کیا ہے اس پہ مستقل اس کو چھوڑتے رہتے اور ڈرتے رہتے، نیک اعمال کرتے رہتے، نیکیاں کرتے رہتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی میں کسی زمانے میں بھی ان کو حکم دے دیتا تو وہ اس حکم کے مطابق عمل کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں میں کمی ان کی نہ آتی، وہ بوجھ نہ سمجھتے اس بات کو کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو مزید حکم بھیجتے جا رہے ہیں تو چلو دوسری طرف سے نیکیاں کم کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بندشیں لگا دی ہیں، اتنی چیزوں سے منع کر دیا ہے، تو میں جو بھی نیکیاں کروں اس میں کمی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ کوئی ان کے اعمال میں کمی بھی نہ آتی، ان کے یقین میں کمی بھی نہ آتی، ان کے نیکیوں میں کوئی کمی نہ آتی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم حکم بھیجتے جاتے وہ اس پر مستقل اس کو مانتے جاتے۔ تو اسی وجہ سے ہم ان کو جو پہلے اگر وہ چلے گئے ہیں تو ہم ان کو کوئی عذاب نہیں دیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم قیامت تک بھی جو ہے احکامات جاری کرتے رہتے تو یہ ان احکامات پر عمل کرتے رہتے۔ اور جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جنت میں انسان کو ڈالنے کا یعنی اللہ کی حکمت یہی ہے کہ مسلمان جنت میں کیوں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو ہمیشہ کی زندگی دنیا میں دے دیتے تو جس نے نماز پڑھنی ہے وہ ہمیشہ نماز پڑھتا، وہ قرآن پڑھتا اور وہ عبادت کرتا، جب تک اس کی موت نہیں آ جاتی وہ کرتا رہتا، چاہے اس کو 3000 سال کی موت کے بعد موت ملتی، 10,000 سال کے بعد موت ملتی، لیکن وہ جو ہے اپنا عمل کرنا نہ چھوڑتا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی جنت دیں گے۔ اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی دنیا کی زندگی دے دیتے تو وہ ہمیشہ کفر ہی کرے گا، کبھی بھی اللہ کی طرف پلٹ کر آنے کا اس کا جواز نہیں ہوگا، اس کا دل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تکبر اور ضد میں اس نے اللہ کی دشمنی رکھی ہوئی ہے، اور سب کچھ واضح ہونے کے باوجود وہ اس طرف سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ مجھے عمل کرنا پڑے گا، بندشیں میرے اوپر آ جائیں گی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈالیں گے۔ تو یہ حکمت ہے، یہ تعریف ہے ان لوگوں کی جو صحابہ کرام اس آیت سے یعنی جن میں 4 چیزیں حرام ہوئیں تو اس سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے صحابہ کرام کی اور الغرض پوری جماعت کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کچھ چیزیں تمہارے لیے جائز ہوتی ہیں لیکن وقتی طور کے اوپر ممکن ہے کہ ہم اس کو حکم دیں کہ وہ تمہارے لیے ناجائز ہو جائیں، اور جو مثال اس آیت میں اور اگلی چند آیتوں میں ہے وہ احرام کی حالت میں شکار کرنے کی ہے، چونکہ صحابہ کرام رضوان تعالیٰ اجمعین کو شکار کا شوق تھا، تو جو احرام کی حالت میں جو وحشی جانور ہیں ان کا شکار جو ہے وہ ممنوع ہے۔ تو اس کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، کہ آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ آزمائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، صید شکار کو کہتے ہیں، تو شکار میں سے ایک چیز کے اوپر تمہیں ضرور آزمائے گا، اور آزمائش تمہاری اس طریقے سے ہوگی تنالوہ ایدیکم، کہ وہ شکار جو ہے ہم تمہارے احرام کی حالت میں تمہارے قریب کر دیں گے، یعنی تمہارے ہاتھ اس تک پہنچ سکیں گے،
ورماحکم، اور تمہارے نیزے جو ہیں وہ اس تک پہنچ سکیں گے، اور یعنی تم اس کو شکار کو مار سکو گے۔ آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پسٹل ہوگی، صحیح ہے، وہ تم اس کو آرام سے شکار کو مار سکو گے، تو شکار ہم جان بوجھ کے تمہارے قریب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ، کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون شخص اپنی خواہش پہ چلتا ہے اور کون شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کی فکر میں رہتا ہے، بالغیب یعنی بن دیکھے، یعنی اس کو ساری چیزوں کی حکمتوں کا پتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کی حکم کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ شکار کی کچھ حدود اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں کہ اصول یہ ہے کہ جو شکار ہے وہ حرم میں اور حدود حرم میں اور احرام کی حالت میں کسی بھی جانور کا ہو، چاہے معقول ہو یعنی کھانے والا ہو یا کھانے والا اس کا گوشت نہیں ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور صید جو ہے وہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو عام طور پہ یعنی وحشی جانور جو ہوتے ہیں ان کے لیے صید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ جانور جو عام طور پہ مسلمانوں کے پاس یعنی انسانوں کے پاس آتے نہ ہوں، تھوڑا دور دور رہتے ہوں جنگلوں میں، تو ان کو صید کہا جاتا ہے۔ اور جو دوسرے قسم کے جانور ہیں جیسے بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ، تو احرام کی حالت میں ان کو ذبح بھی کر سکتے ہیں اور ان کا گوشت کھانا بھی درست ہے، کیونکہ ان جانوروں کا عام طور پہ کوئی شکار نہیں کیا جاتا، شکار جو ہے وہ وحشی جانوروں کا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی آزمائش ہوگی، اور یہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کے لیے فیصلہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، کہ مختلف چیزوں سے انسان کو آزمایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ بھئی اللہ کے حکم سے کون ڈرتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کون تیار ہے، اور کون ایسا شخص ہے کہ جو اپنی خواہش پہ چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، یعنی اگر آپ نے حالت احرام میں بھی ان وحشی جانوروں کا شکار کر لیا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یعنی زیادتی کا مطلب ہوتا ہے ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف ہی یہی ہے کہ جب آپ ہر چیز اپنے حد سے تجاوز کر جائے تو وہ زیادتی میں آ جاتی ہے، یعنی ظلم میں آ جاتی ہے۔ تو اس شخص نے ظلم کیا، اگر جس نے شکار کر لیا تو فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ اس کی تنبیہاً فرما رہے ہیں کہ بھئی دردناک عذاب، یہ علیم جو ہے یہ صفت مشبہ ہے، اور علمہ اس کا جو ماضی کا صیغہ ہے باب سمعہ سے، تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے دردناک، یعنی تکلیف دینے والا عذاب ہم اس کو دیں گے کہ جو یعنی جس نے احرام کی جو حرمت ہے اس کا خیال نہیں رکھا، تو اس کو جو ہے نا پھر جو ہے نا سزا بھی جو ہے نا سخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔